اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کیں، ایک بشکل شیر اور دوسری بشکل بھیڑیا۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ سجین میں جا کر باہم مل گئیں۔ اس سے عزازیل پیدا ہوا اور اس نے 1000 سال تک اللہ کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد ہر طبقہ زمین پر 1000 سال تک عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا۔ اللہ نے اس کو 2 بازو عنایت فرمائے اور وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر آیا۔ وہاں 1000 سال تک اللہ کو سجدہ کیا تو اس کا نام خاشع ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال سجدہ کیا اور وہاں اس کا نام عابد رکھا گیا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال اللہ کی عبادت کی، وہاں اس کا نام صالح ہوا۔ اور چوتھے آسمان پر بھی 1000 سال عبادت کی، وہاں اس کو ولی پکارا گیا۔ پھر 5ویں آسمان پر 1000 سال سجدہ کیا، وہاں اس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ اس کے بعد 6ٹھے آسمان پر گیا، وہاں بھی 1000 سال عبادت کی۔ پھر 7ویں آسمان پر پہنچا، وہاں بھی اس نے اللہ کو 1000 سال سجدہ کیا۔ اس کے بعد زمین پر کوئی جگہ باقی نہ رہی جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کے بعد عرش معلیٰ پر جا کر 6000 سال تک اللہ کی عبادت کر کے ایک مقام پر سر سجدہ سے اٹھا کر اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ، مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے کہ تیری قدرت دیکھوں اور تیری عبادت زیادہ کروں۔ اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا لے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا تو اس کی نظر اس نوشتہ پر جا پڑی۔ اس میں لکھا تھا کہ ایک بندہ خدا تعالیٰ کی 6 لاکھ برس عبادت کرے گا اور ایک سجدہ خدا کے حکم سے نہ کرے گا تو اللہ اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت مٹا کر سب مخلوقات میں اس کا نام ابلیس و مردود رکھے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک کھڑا روتا رہا تو جناب باری میں سے آواز آئی کہ اے عزازیل، جو بندہ میری عبادت نہ کرے اور حکم بجا نہ لائے تو اس کی کیا سزا ہے؟ عزازیل نے کہا، اے اللہ، جو شخص اپنے خدا کا حکم نہ مانے تو اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا، اے عزازیل، تو اس کو لکھ رکھ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12000 سال پہلے یہ امر واقع ہوا تھا۔ عزازیل جنت میں کئی 1000 سال رہا اور ایک دن اس جہاں کا اس جہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ پس جنت میں ایک ممبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس و تدریس میں ابلیس مشغول رہا۔ جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل اور تمام فرشتے اس کے ممبر کے نیچے بیٹھ کر واعظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے، اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہوا تو عزازیل سے سفارش کرائیں گے تاکہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے۔ ایک روز فرشتوں کی نظر لوح محفوظ کے اس نوشتے پر جا پڑی۔ اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پیٹنے لگے۔ ابلیس بولا کہ آج تم لوگوں کو کیا ہوا جو روتے ہو اور سر کو دے مارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک فرشتہ معزول و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اسے وہ مجھے نصیب کرے۔ سب فرشتے اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے۔ ایک دن عزازیل نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے خدا، جنوں نے زمین پر بہت فساد برپا کر رکھا ہے، مجھ کو ان پر سپہ سالار کر کے بھیج تو میں جا کر ان کو مار ڈالوں۔ خدا تعالی نے قبول فرمایا تو عزازیل 4000 فرشتوں کو لے کر زمین پر آیا، کسی کو قتل کیا اور کسی کو کوہ کاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کیا۔ اس کے بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ تب جبریل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبریل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبریل، اللہ کے واسطے مجھ سے خاک مت لے، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت گنہگار ہوگی۔ میں مسکین کے خاک پا ہوں، مجھ میں عذاب خدا کی طاقت نہیں ہے۔ اس بات کو سن کر جبریل علیہ السلام خاک لانے سے باز آئے۔ غرض کسی طرح جبرائیل پھر گئے اور میکائیل اور اسرافیل نے بھی اس کام کو انجام نہ پہنچایا۔ تب اسرائیل کو حکم بھیجا،
ان کو بھی زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی تو قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہ کروں گا، تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل علیہ السلام ہاتھ نکال کر ایک مٹھی خاک اسی سرزمین سے لے کر عالم بالا کو لے گئے اور عرض کی کہ اے اللہ تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاضر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے اسرائیل، میں خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان کو قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ اسرائیل نے معذرت کی کہ اے رب تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے۔ جناب باری نے فرمایا اے اسرائیل تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تجھ کو دشمن نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ اس کے بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کے رکھ دی۔ پس باران رحمت کا برسا، 2 برس میں وہ خاک گل ہوئی اور چوتھے برس میں سیلابہ ہوئی اور چھٹے برس فخار ہوئی اور 8ویں سال میں آدم کی صورت بنی۔ تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو لے کر آدم کے پتلے کے پاس آیا تو دیکھا کہ قالب آدم خاک پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے حقارت کی نظر سے دیکھا اور ایک دن فرشتوں نے عزازیل سے کہا کہ اس خاک سے خدا کا خلیفہ پیدا ہوگا۔ وہ بولا سچ ہے، مگر اللہ اس صورت کو میرا فرما بردار کرے گا تو میں ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کا فرما بردار کرے گا تو میں اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔ ایک دن ابلیس آدم علیہ السلام کے دل میں داخل ہو کر ناف تک پہنچا اور گرمی کے سبب وہاں سے نکل آیا، اور اس کے سبب حسد و بغض و دشمنی ان سے زیادہ ہوئی اور ان کے قلب پر تھوک کر چلا گیا۔ اور اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے لعاب دہن ابلیس کا لبد آدم سے دور کیا اور اس سے کتا بنایا اور گل باقی سے درخت خرما یعنی کھجور کو پیدا کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ جان پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قندیل میں عرش معلیٰ پر تسبیح پڑتی تھی۔ قطرہ عرق مصطفیٰ کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں گر پڑا جہاں اب تربت منورہ خاتم الانبیاء ہے، اور حکم الہی سے جبریل نے اس خاک کو مشک و عنبر سے ملا کر معطر کر کے آدم علیہ السلام کی پیشانی پر مل دیا۔ تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے 2 چند ظاہر ہوا۔ اس کے بعد جب 40 دن گزرے آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی۔ اس وقت رب جلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، آدم کی جان اس کے قالب میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے آدم کی جان ایک طبق نور میں رکھ کر اور ایک طبق پوش نور سے ڈھانک کر لے گئے، آدم علیہ السلام کے سر پر رکھا۔ پھر وہ طبق پوش ان کی جان سے اٹھایا اور تمام فرشتے 7 آسمان کے دیکھنے کو آئے کہ جان آدم کی قالب میں کیوں کر جاتی ہے، اس کو دیکھیں۔ اور یہ آواز آئی اے جان آدم اس قالب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے ان کے اطراف میں گشت کیا مگر اندر نہ جا سکی۔ عرض کی کہ یا خالق، میں نورانی جسم رکھتی ہوں اور یہ دل اندھیرا ہے، میں کیوں کر جاؤں؟ پھر آواز آئی اے آدم کی جان داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آتن سے بنفرت۔ اس وقت آدم کی جان پاک ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ میں پھرنے لگی۔ جب آدم نے آنکھیں کھولیں تو فوراً جان ان کے دماغ میں سے حلق میں آ رہی اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب وہ گل، گوشت، پوست، ہڈی، رگ اور آنت ہو گئی تو آدم نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا قصد کیا۔ اس پر فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ شتاب کار ہوگا، ابھی تک آدھا تن اس کا گل ہے مگر یہ چاہتا ہے کہ اٹھے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے، اور آدم کی جان جوڑوں اور بندوں میں مانند ہوا کہ رگوں میں اور گوشت پوست میں سارے میں پھرتی تھی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم علیہ السلام کو سہلا دیں اور پیشانی ان کی ملیں، اور ایسا ہوا کہ ان کی جان گوشت اور پوست اور رگوں میں ذرا قرار پذیر اور مستحکم ہوئی۔
تو فی الفور چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حکم سے کلمہ الحمدللہ زبان پر لائے۔ جواب اس کا رب العالمین سے یرحمک اللہ ارشاد ہوا، اس لیے اس کا جواب یرحمک اللہ مسلمانوں پر واجب ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے مزین ہو کر ایک تخت پر جلوہ کیا اور نور ان کی پیشانی کے عرش تک چمکتا رہا، وہ نور محمدی تھا۔